يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ما بعد فقد قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اللهم صل علی محمد ازرا بنفسه من استشعر الطعم ورضی بالذل من کشف ضره وہانت علیہ نفسه من امر علیہا لسانہ. صلوات پڑھ دیجئے محمد وعلی محمد. مولا کائنات نہج البلاغہ کی کلمات قصار، جو نہج البلاغہ میں تیسرا چیپٹر ہے، جو مولا کائنات کے مخصوص حدیثوں اور حکمتوں سے مشہور ہے، کلمات قصار کے نام سے مشہور ہے. حکمت نمبر 1 اس طریقے سے تقریباً جو مولا کائنات سے نہج البلاغہ میں منقول ہے 450 کے قریب صرف آپ سے حدیثیں ہیں. اس کے علاوہ غرر الحکم کہہ کے باقاعدہ ایک مکمل کتاب ہے جس میں 4500 کے قریب آپ سے حدیثیں لی گئی ہیں. 4500 کلمہ جس کو کہا جائے قصار، کلمات قصار کے عنوان سے. ہم لوگوں کی جو گفتگو خطبہ جمعہ میں شروع ہوئی ہے وہ کلمات قصار کو لے کر ہوئی ہے. دوسری حکمت میں مولا ایک ہی عنوان سے، ایک ہی ٹاپک پر، ایک ہی موضوع پر 3 الگ الگ باتیں امام فرما رہے ہیں. سب سے پہلے مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں کہ ازرا بنفسہ من استشعر الطمع، اس نے اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کر دیا، اپنے نفس کو اس نے اپنے آپ کو ذلت کے لیے آمادہ کر لیا. کس نے؟ من استشعر الطمع، جس نے بھی لالچی پن دکھایا، جس نے بھی طمع کی طرف قدم بڑھایا. یہ پہلا جملہ. دوسرا جملہ جس کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے، آگے مولا فرماتے ہیں کہ رضی بالذل من کشف عن ضرہ، اس نے اپنے آپ کو ذلت اور رسوائی کے لیے آمادہ کر لیا، اپنی ذلت کے لیے راضی ہو گیا. آمادہ کر لیا نہیں بلکہ راضی ہو گیا اپنی ذلت کے لیے. کون؟ من کشف عن ضرہ، جو اپنی پریشانیاں لوگوں کے سامنے سناتے پھرتا ہے. من کشف عن ضرہ، یہ دوسرا کلمہ. اور تیسرا کلمہ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ من ہانت علیہ نفسہ من امر علیہا لسانہ، اس نے اپنے نفس کی توہین کر لی، خود اس نے اپنا مذاق اڑا لیا، خود اس نے اپنے آپ کو نیچا کر لیا، نیچا دکھا دیا. کس نے؟ من امر علیہا لسانہ، جس کے اوپر اس کی زبان حکومت کر رہی ہو. من امر علیہا لسانہ، جس کے اوپر خود اس کی زبان امر یعنی جس کو کہتے ہیں آمر اور حاکم، جس کی زبان اس کے اوپر حکومت کر رہی ہو. اگر ان تینوں حدیث کی آپ دیکھیں گے تو تینوں کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنی ذلت اور رسوائی کے لیے اگر چاہتا ہے، اپنی ذلت اور رسوائی کمانا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے کیا کرے؟ طمع اور لالچ کی طرف ہاتھ بڑھائے. دوسرا کیا کرے؟ لوگوں کے سامنے اپنی پریشانیاں بولتا پھرے. تیسرا، اگر اپنی ذلت اور رسوائی چاہتا ہے تو اپنے اوپر اپنی زبان کو حکومت دے دے. یہ 3 چیزیں دوسری حکمت میں مولا ارشاد فرماتے ہیں. جیسا کہ اس سے پہلے عرض ہوا کہ طمع اور لالچ، یہ طمع اور لالچ ہی انسان کی ذلت اور رسوائی کے لیے کافی ہے. اور میں نے اس سے پہلے کہ خطبے میں عرض کیا آپ لوگوں کے سامنے کہ انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں یہ واقعات اگر دیکھیں تو طمع اور لالچ کے بڑی بڑی مثالیں ہیں، بڑی مثالیں ہیں. طمع اور لالچ کی سب سے پہلی مثال جناب آدم اور حوا. خدا نے کہا پوری جنت تمہارے لیے ہے، صرف اس ایک درخت کے پاس نہیں جانا.
شیطان نے طمع اور لالچ کا سہارا لیا اور کہا کہ دیکھو اگر تم نے اس کا پھل کھا لیا، اس درخت کے پاس اگر تم چلے گئے تو تم جاویدان ہو جاؤ گے، تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے۔ طمع اور لالچ کا بیج بویا جناب آدم اور حوا کے نزدیک، اگرچہ کہ نبی تھے، گناہ سے پاک اور دور تھے، لیکن ترک اولا ان سے انجام ہوا جو ایک عام نبوت کی شان کے خلاف تھا۔ میں نے اس سے پہلے عرض کیا ہے کہ ترک اولا کیا ہوتا ہے، جو انبیاء کے لیے پاسبل ہے لیکن 14 معصومین اس سے بھی دور ہیں، ترک اولا سے بھی 14 معصومین دور ہیں۔ تو جناب آدم اور حوا کی پہلی مثال طمع اور لالچ کی، کیا ہوا؟ صرف اس ایک درخت کے چکر میں پوری جنت سے، جس کو کہا جائے کہ زمین پر آنا پڑا، جنت اور بہشت کے آرام اور آسائش کو چھوڑ کر۔ تو یہ انسان طمع اور لالچ میں یہ سوچتا ہے کہ شاید مجھے بہتر چیز حاصل ہو جائے گی، لیکن طمع اور لالچ کے چکر میں آ کر اس سے بھی پست مقام پر چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ طمع اور لالچ کا اصل مطلب کیا ہے؟ طمع کی تعریف ایسے کی جاتی ہے اس چیز کی خواہش کرنا، اس چیز کو طلب کرنا جو خود انسان اس چیز کے لائق اور مستحق نہیں ہے۔ اب یہ طمع اور لالچ کبھی جاہ و مقام کی ہوتی ہے، کبھی عزت اور شہرت کی ہوتی ہے، طمع اور لالچ کبھی دولت کی ہوتی ہے۔ اب یہ طمع دو طرح کی ہے، ایک دنیاوی اعتبار سے اور ایک آخرت کے اعتبار سے، اخروی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے۔ دنیاوی اعتبار سے مولا فرما رہے ہیں کہ جس نے بھی دامن اگر تھام لیا دنیاوی اعتبار سے تو اس نے اپنے آپ کو ذلیل کرنے پر آمادہ کر لیا، اپنے نفس کو اس نے ذلیل کر لیا۔ لیکن آخرت کے اعتبار سے اگر اسے طمع اور لالچ ہو، مثال کے طور پر ایک سبحان اللہ کہنے سے میرے لیے جنت میں ایک باغ تیار ہوتا ہے، تو ایسے میں تو طمع اور لالچ ہونا چاہیے انسان کو کہ پھر میں سبحان اللہ کہتا ہی رہوں تاکہ میرے اور باغ تیار ہوتے رہیں۔ تو آخرت کے اعتبار سے طمع اور لالچ بہت اچھی چیز ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے قبیح ہے، بری چیز ہے، اور انسان ذلت اور رسوائی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ انبیاء کے تاریخ میں دیکھیں، فرعون کیسے فرعون بنا؟ طمع اور لالچ کے چکر میں۔ جتنی حکومت تھی اس کی اتنا کافی تھا، بھائی حکومت کر جا، لیکن نہیں، آزو بازو جو بیٹھنے والے تھے ان لوگوں نے اسے اور اکسایا، نہیں تم یہ بھی کر لو، تم یہ بھی کر لو، اور اتنا اکسایا کہ نہیں اب تم خدائی کا دعویٰ کرنے پر اس مقام پر پہنچ چکے ہو کہ تم خدائی کا دعویٰ کر سکتے ہو۔ جو اس کا وزیر تھا حامان، اس نے اتنا اکسایا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر لیا، اور نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ اس قدر تاریخ کائنات کے لیے اور تاریخ بشریت کے لیے کہ اللہ نے سزا بھی دی، اور اس کے مجسمے کو، اس کے جسم کو، اس کے پیکر کو قیامت تک کے لیے آنے والوں کے لیے مثال بنا کر رکھا کہ دیکھو فرعونیت اگر تمہارے اندر آئے گی تو ہم ایسی مثال قائم رکھیں گے کہ تمہیں موت بھی دیں گے، تمہارے جسم کو باقی بھی رکھیں گے، تاکہ اگر کسی کے اندر فرعونیت ہے تو وہ تمہارے اس مجسمے کو دیکھے، تمہارے اس پیکر کو دیکھے اور تم سے عبرت حاصل کرے۔ لہٰذا ایک سوال ہوتا ہے کہ فرعون نے جب خدائی کا دعویٰ کیا تھا تو اسے بری موت ہونی چاہیے تھی، تو عذاب میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے خطرناک عذاب پانی کی موت ہے، اسی لیے اللہ نے جناب نوح کے اوپر جو عذاب نازل کیا وہ پانی کا عذاب نازل کیا، ڈبو کر اللہ نے مارا ہے زندگی میں۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ کو فرعون کا بدن بھی سالم رکھنا تھا، اس لیے موت بھی دی، عذاب بھی دیا، اور اس کے بدن کو بھی باقی رکھا۔ خدا فرماتا ہے کہ لِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم تمہارے اس مجسمے کو آیت بنائیں گے۔ آیت یعنی کیا؟ نشانے عبرت بنائیں گے۔ لہٰذا اگر انسان کے اندر فرعونیت، اب بات نکلتی ہے تو عرض کرتا چلوں کہ قیامت جب برپا ہوگی، لوگوں کو حساب و کتاب اور حشر و نشر کے لیے لایا جائے گا، تو خداوند عالم کچھ لوگوں کو، جو لوگ جس کو کہا جائے الگ الگ صفات کے اعتبار سے لوگ ہوں گے، الگ الگ گناہوں کے اعتبار سے لوگوں کو سزائیں ملیں گی،
تو کچھ لوگوں کو اللہ کہے گا کہ یہ صف والوں کو فرعون کی لسٹ میں اور فرعون کی لائن میں لے جا کر ٹھہرا کر دو. اللہ فرشتوں سے کہے گا، اللہ فرشتوں سے کہے گا. تو یہ لوگ پوچھیں گے کہ خدایا ہم نے کیا کیا؟ کہا فرعون کدھر، ہم کدھر، ہم نے تو کوئی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، کیوں تو ہمیں فرعون کے ساتھ محشور کر رہا ہے، فرعون کی صف میں ٹھہرا کر رہا ہے؟ کہا فرعون اپنے اعتبار سے خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، تم بھی اپنی حیثیت کے اعتبار سے اپنے لوگوں کے اندر تم فرعونیت دکھا رہے تھے، فرعونیت دکھا رہے تھے. میں اس لائق ہوں کہ لوگ میری خدمت کریں، لائق ہوں؟ آیا میں اپنے آپ کو اس قابل سمجھ رہا ہوں کہ ہاں لوگ میری خدمت کریں، لوگ میرا احترام کریں، لوگ میرے سامنے جھکیں؟ یہ بہت نازک مرحلہ ہے عزیزوں، کہ جہاں انسان اس لیول پر پہنچ جائے کہ جہاں اگر یہ سمجھنے لگے کہ ہاں بھائی میں اس لائق ہو گیا ہوں کہ اب لوگ مجھے جھک کر سلام کریں یا میرے لیے آؤ بھگت کریں یا مجھے جو ہے بڑے القاب کے ساتھ نوازیں. اگر لوگ آپ کی وجہ سے یا آپ کے اہتمام کے لیے، جس کو کہا جائے فکر میں مبتلا ہو رہے ہیں، فکر مند ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، مجھے اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے کہ یقیناً کہیں نہ کہیں میرے اندر وہ چھوٹا فرعون، جس کو آیت اللہ پناہیان فرماتے ہیں، جو ایران کے بہترین عالم دین ہیں اس زمانے میں، فرماتے ہیں کہ یہ چھوٹے فرعون ہوں گے جن کو صفوں میں لے جایا جائے گا. یہ چھوٹے فرعون ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کی خدائی گھر کی چہار دیواری میں تھی. ان کی خدائی، یہ اپنی فرعونیت گھر کی چہار دیواری میں چلا رہے تھے، یہ اپنی خدائی اپنی قوم کے اوپر چلا رہے تھے، یہ اپنی خدائی اپنے معاشرے کے اوپر چلا رہے تھے. تو جہاں انسان یہ سمجھنے لگے کہ نہیں لوگ میرے سامنے جھکیں یا میں یہ محسوس کروں کہ مجھے تھوڑا بہت رسپیکٹ دے رہے ہیں، اگر میرے اندر خوشی آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نفسی اعتبار سے، نفسانی اعتبار سے کمزور ہو رہا ہوں. بہت عجیب عجیب لوگ گزرے ہیں عزیزو ہمارے قوم کے اندر. انقلاب ایران جب ہوا اور جو کیبنٹ تھی 72 افراد کی، جس میں آیت اللہ بہشتی، شہید بہشتی اور محمد علی رجائی جو پریسیڈنٹ تھے، یہ پورے کیبنٹ کو 72 افراد کے ساتھ شہید کر دیا گیا تھا. ایران عراق کی جنگ کے بعد پوری کیبنٹ جو تھی ان کی پارلیمنٹ، پوروں کو ایک ساتھ شہید کر دیا گیا تھا. محمد علی رجائی جو پریسیڈنٹ تھے چند مہینوں کے لیے اور اس کے بعد وہ شہید کر دیے گئے. ان کے لیے ملتا ہے کہ جس کو کہا جائے آفس میں پولیٹیشنز وغیرہ سب آئے ہوئے تھے اور دعوت تھی، سرکاری کوئی دعوت تھی. تو جو انتظام کرنے والے تھے، جو بچے تھے، جو جوان لوگ تھے، ان کے پاس ایک پلیٹ لے کر آئے فروٹس کی اور لا کر کہا کہ آغا یہ آپ کے لیے ہے اسپیشلی. تو کہا کیوں میرے لیے اسپیشلی؟ کہا نہیں، سب کو تو ہم نے بانٹ دیا ہے، یہ جو فروٹس ہے اچھے اس میں سے خاص خاص چن کر بہترین پکے ہوئے یہ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں میں. انہوں نے کہا کہ اسے واپس لے کر جاؤ اور جو لوگوں کو بانٹے ہو ویسے ہی مجھے لے کر آؤ. یہ تم میرے اندر میری عادت خراب کر رہے ہو کہ جہاں میں یہ سمجھوں کہ ہاں میں کچھ مقام اور مرتبے والا ہوں کہ مجھے اسپیشل دیا جا رہا ہے. دھیرے دھیرے میری نفس کو عادت ہو جائے گی اور میں عزت اور شہرت کا بھوکا اور لالچی میرے اندر، لالچ پن میرے اندر آ جائے گا. تو ایسے افراد گزرے ہیں یا پھر ایسے علماء گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں، آیت اللہ خمینی کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ پوری زندگی میں خود ان کی اہلیہ فرماتی ہیں، ان کے گھر کے افراد فرماتے ہیں، ان کی بہوز جو زیادہ تر ان سے ان کی باتیں، آیت اللہ خمینی کی باتیں نقل کرتے، وہ کہتے ہیں کہ پوری زندگی میں کبھی بھی حکم نہیں دیا ہے، اپنی زندگی میں کبھی بھی حکم نہیں دیا ہے کہ اے خانم، اے ہماری زوجہ، اے محترمہ یہ کرو کہہ کر حکم نہیں دیا ہے. ہمیشہ ریکویسٹ کرتے تھے، ہمیشہ گزارش کرتے تھے کہ اگر آپ کے لیے پاسبل ہے تو آپ یہ کر دیجئے،
اگر آپ بہتر سمجھتے ہیں تو آپ یہ کر دیجئے، کبھی بھی حکم نہیں دیا ہے، تب جا کر انسان اس اپنے روحانی اور معنوی مقام پر پہنچتا ہے۔ لہٰذا عزیزو، یہ جو مرحلہ ہے جس میں امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ طمع اور لالچ کہاں انسان کے اندر آتا ہے؟ جہاں عزت اور شہرت کا بھوکا ہو۔ اگر انسان کو عزت چاہیے تو خدا سے لینا ہے، لوگ میری کیا عزت کریں گے، لوگوں کی عزت کی میں پرواہ کیوں کروں؟ کیونکہ خدا بند عالم کا وعدہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ۔ خدا فرما رہے کہ عزت بخدا، عزت صرف اور صرف خدا اور اس کے رسول اور خاص مومنین کے لیے طے کر دی گئی ہے۔ اگر ہم ایمان کے دائرے میں ہیں یقیناً عزت ملے گی، اور اگر دنیا عزت نہیں کرے گی تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہونا چاہیے۔ کہ یہ مولا کائنات نزول اللہ کے عجیب خطبہ میں مولا فرماتے ہیں کہ یہ دنیا بھی عجیب ہے، جب کسی کے پیچھے لگ جاتی ہے تو اسے بڑے بڑے عزتوں سے نوازتی ہے، بڑے بڑے القاب سے نوازتی ہے، بڑے اس کی آؤ بھگت کرتی ہے، اور جب دنیا سے منہ موڑ لیتی ہے تو دوسروں کی برائیاں بھی اس کے پلے میں لا کر ڈال دیتی ہے۔ یہ دنیا ہے، ہم کس سے عزت کی جو ہے خواہش رکھیں ہیں؟ لہٰذا آگے دوسرے حدیث میں مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ من رضی بالذل من کشفا عن ضر، اس نے اپنے آپ کو ذلت اور رسوائی کے لیے راضی کر لیا۔ من کشفا عن ضر، جو اپنی پریشانیاں لوگوں کے سامنے بولتا پھرتا ہے۔ اگر میں بیمار ہوں تو مجھے اپنی بیماری کس کے سامنے بولنا ہے؟ میرا کام یہ ہے کہ میں ڈاکٹر کے سامنے بولوں یا اس کے سامنے بولوں کہ جسے مجھے امید ہے کہ یہ میرا مسئلہ حل کر سکتا ہے۔ لوگوں کے سامنے بولتے پھرنا گویا، اسی لیے احادیث میں بہت سخت ہے، وہ افراد من تظاہر بالفقر، جو کوئی بھی اپنی فقر اور غربت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے۔ ارے بھائی میں تو ایسا ہوں، ارے بھائی میں تو 3 مہینے سے بیکار ہوں، ارے میں 1 سال سے جاب پر نہیں لگا ہوں۔ یہ جو لوگوں کے سامنے بولتا ہے، مولا فرماتے ہیں من رضی بالذل من کشف عن ضر، جو اپنی پریشانی لوگوں کو سنائے پھرتا ہے، وہ گویا اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہے، خود ذلیل کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو خود اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہے۔ لہٰذا امام فرماتے ہیں صحیفہ کاملہ میں کہ خدایا میں اپنی پریشانیاں کس کے سامنے بولوں؟ لوگوں کے سامنے جو خود تیرے محتاج ہیں۔ اگر یہ دیں گے بھی تو احسان جتائیں گے، اگر نہیں دیں گے تو ذلیل و رسوا کریں گے، تو کیوں نہ میں اپنی خواہشیں تیری بارگاہ میں لے کر آؤں کہ جو تیرا خزانہ بے نہایت خزانہ ہے، جو کبھی ختم نہیں ہونے والا خزانہ ہے، اور جب تو دیتا ہے تو مانگنے سے بھی زیادہ دیتا ہے اور پوچھتا بھی نہیں ہے۔ صحیفہ کاملہ میں دعا کے خاص جملے ہیں مولا کے۔ اور آگے مولا فرماتے ہیں کہ من ہانت علیہ نفسہ من امر علیہ لسانا، کہ اس نے اپنے آپ کو، وہن کہتے ہیں جس کو ہم توہین، آپ نے سنا ہے، اسی وہن سے توہین ہے۔ من ہانت علیہ نفسہ، اس نے اپنے آپ کو، اپنے آپ کی توہین کر لی۔ کس نے؟ من امر علیہ لسانا، جس کی باغ دوڑ، جس کی لگام اس کی زبان کے ہاتھ میں ہو۔ انسان اپنے لفظوں کا غلام ہوتا ہے، جہاں بول دیا ختم، اب وہ اپنے الفاظ کا غلام بن گیا۔ اور آج کل کی تو دنیا آپ دیکھیے، آپ چاہے وہ ہماری قوم کا کلچر ہو یا جس کو کہا جائے سیلیبریٹیز کی دنیا ہو، کسی کو اگر ذلیل کرنا ہو وہ 5 سال پرانی والی کوئی اسپیچ نکالیں گے، کوئی ایسا سینٹنس نکال کر اس کو ذلیل کرتے پھریں گے۔ اب وہ پچھتائے گا کہ ارے میں کیوں اس وقت بول دیا تھا، یہ مجھے نہیں بولنا تھا۔ کہا اسی لیے مولا فرماتے ہیں بولنے سے پہلے سوچو، سوچنے کے بعد بولو۔ دیکھیے ہمارے قوم کے درمیان میں بھی اگر کسی کے پیچھے لگ گئے ہیں لوگ، 5 سال 10 سال پہلے والی کوئی کلپ میں سے ٹکڑا نکالیں گے، یہ مولانا نے وہ کہہ دیا تھا، اب وہ اگر وہ پچھتاوا ہو رہا ہے، ارے مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ کیونکہ من ہانت علیہ نفسہ من امر علیہ لسانہ، اپنی زبان کو اگر ہم نے حکومت دے دی اپنے اوپر تو وہ پھر ہمیں اپنا غلام بنا کر رکھے گی۔
کیوں؟ لفظ انسان کو غلام بنا دیتے ہیں۔ لہٰذا جناب لقمان حکیم کا قصہ ہے کہ ایک زمانے میں جس کو کہا جائے خواجہ ٹائپ جو افراد ہوتے ہیں، درویش ٹائپ، وہ قوم میں بہت مشہور ہو گیا تھا، لوگوں کو نصیحت کرنا، واعظ و نصیحت کرنا، اور لوگ اس سے تھوڑا بہت پریشان بھی تھے۔ تو ایک مرتبہ لقمان حکیم کے جو مالک تھے انہوں نے کہا کہ آج جو ہے میں خواجہ کو دعوت دے رہا ہوں، تم گوسفند ذبح کرنے کے بعد اس کا بہترین جو پارٹس ہیں گوسفند کے، اس کو جو ہے بنا کر سالن میں بنا کر دسترخوان پر حاضر کرنا۔ لقمان حکیم نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تیار کرتا ہوں۔ کھانا تیار ہوا تو دیکھا دسترخوان پر زبان اور جگر، دل اور جگر رکھا ہوا ہے، بہترین سالن تھا۔ پھر دوسرے دن کہا کہ میں کل بھی دعوت دے رہا ہوں اور گوسفند دوبارہ ذبح کرنا، اور اس کے بدترین مقام، یعنی سب سے جس کو کہا جائے بدترین جو مقام ہے اس کا سالن بنا کر تم تیار رکھنا۔ جب دسترخوان لگا اور لوگ حاضر ہوئے تو دیکھا کہ مالک نے دیکھا کہ دسترخوان پر پھر زبان اور جگر اور دل ہے۔ تو مالک نے پوچھا یہ کیا؟ کہا اگر زبان صحیح طریقے سے استعمال ہو تو یہ بدن کا بہترین مقام ہے، اور اگر زبان لوگوں کے لیے، معاشرے کو خراب کرنے کے لیے، رشتہ داریوں کو ختم کرنے کے لیے اگر استعمال ہو تو یہی زبان ہمارے لیے سب سے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ لہٰذا امام کی یہ حدیث کہ من ہانت علیہ نفسو من امر علیہ لسانہ، اس نے اپنے آپ کی توہین کر لی جس نے اپنی زبان کو اپنے اوپر حکومت دے دی۔ خداوند عالم سے یہی دعا ہے کہ مولا کائنات کے ان جملوں پر، مولا کائنات کی ان نصیحتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔